بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تدرک الحاکم کی ایک روایت، اور یہ روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے متعلق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے حوالے سے ہے، اور اس پہ امام حاکم نے تو صحیح کا حکم لگایا ہے، لیکن اس پہ تعلیق ذا بھی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اظنہ موضوع علی سعید، کہ یہ سعید کی وجہ سے موضوع ہے۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے، اور یہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں حدثنا سعید، میں مختصر کر رہا ہوں، حدثنا سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن سعید بن المسیب عن ابن عباس قال اوحى اللہ تعالی الى عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ آمن بے محمد، عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ، اور اپنی امت کو بھی حکم دو جو اس کا زمانہ پائے، ان یؤمنوا بھی، کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، فلولا محمد ما خلقت آدم، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو ہی پیدا نہ کرتا، ولولا محمد ما خلقت الجنۃ ولا النار، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ میں جنت کو پیدا کرتا اور نہ دوزخ کو پیدا کرتا، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ، اور جب میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو اس میں اضطراب ہوا، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم شکر کریں کہ یہ کلمہ ہمیں نصیب ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے، فَسَاکَنَا، پاس پھر وہ عرش سکون اختیار کر گیا، پرسکون ہو گیا۔ تو یہ پیارے دوستو، یہ وہ کلمہ ہے جس پہ عرش بھی قرار پکڑ جاتا ہے، عرش بھی رک جاتا ہے۔ اب بات یہ تھی، اس حدیث کو میں نے مستدرک الحاکم میں، اگر آپ 360 میں دیکھیں گے، جو کہ میں اس کے اوپر آپ کو دکھاؤں گا، تو اس پہ انہوں نے التعلیق من تخلیص الذہبی ہے اظنہ موضوع علی سعید، کہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ سعید کی وجہ سے موضوع ہے۔ اب اس روایت میں نے روایت کو مختصر پڑھا ہے، اور ضرورت کی حد تک سعید بن ابی عروبہ اور سعید بن المسیب، سعید بن المسیب تو جلیل القدر تابعی ہیں، اور سعید بن ابی عروبہ جو ہیں یہ المتوفى 156 ہجری ہیں۔ اب اس پہ میں نے تھوڑا سا دیکھا کہ میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی علیہ رحمہ نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 219 اور 220 پہ، اور رجال نمبر 3245 پہ سعید بن ابی عروبہ کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بصرہ کے امام تھے، اور ان کی کنیت ابو ندر تھی، اور آخری زمانے میں یہ اختلاط یعنی حافظے کی کمی کا شکار ہوئے تھے، اور ان پر قدریہ کا بھی الزام تھا، لیکن ان سے ہی صحیح مسلم میں ابو رجا تاردی اور ابو ندرہ عبدی سے روایات آئی ہیں، صحیح مسلم کی روایات آئی ہیں۔ اور اسی طرح یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ القطان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میں کوئی روایت شعبہ، ہشام یا سعید بن ابی عروبہ سے سن لوں تو پھر میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ روایت میں کسی اور سکہ بندے سے سنوں، یعنی ان کی ثقافت ہی میرے نزدیک کافی ہے۔ اسی طرح وہیب نے ایوب کا قول نقل کیا ہے کہ ایسا شخص دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کر سکتا جو سعید بن ابی عروبہ کے حجرے میں داخل نہ ہوا ہو، اور ابو عوانہ نے بھی فرمایا ہے کہ سعید بن ابی عروبہ سے بڑا کوئی حافظ الحدیث نہیں تھا۔ اسی طرح ابن عدی کے نزدیک بھی سعید بن ابی عروبہ ثقہ تھا، اور ان کی تصانیف جو ہیں وہ زیادہ تر عبد الوہاب خفاف سے ہیں، اور سعید بن ابی عروبہ جو ہے یہ 156 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، سعید بن ابی عروبہ کا انتقال 156 ہجری میں ہوا۔ تو دوستو، یہ سعید بن ابی عروبہ کے بارے میں مختصراً بیان کیا ہے میں نے، اور علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ ان سے حسن، جزید بن زرع اور خالد بن حارث نے ان سے روایات نقل کی ہیں، اور یہ علامہ ذہبی کا اپنا قول ہے، میزان الاعتدال جلد نمبر 3 میں ہے۔ اور دوستو، اس کے دوسرے جو راوی ہیں، دوسرے راوی اس کے سعید بن المسیب ہیں، اور سعید بن المسیب کے بارے میں کون نہیں جانتا، وہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں،
اور فقیہ مدینہ ہیں ابو محمد المخزومی۔ تو سعید بن المسیب جو ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 2 سال بعد پیدا ہوئے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبات دیتے ہوئے سنا ہے۔ اور اس کے علاوہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ سلام اللہ علیہا سے سماع کیا ہے اور ان سے روایت لی ہیں۔ اور اسی طرح سعید بن المسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع کیا ہے، نہ صرف سماع کیا ہے بلکہ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ تو اور یہ حوالہ جات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تذکرۃ الحفاظ میں اس کو علامہ ذہبی نے نقل کیا ہے، اور اسی طرح مزید حوالہ جات جو ہیں اس کے تہذیب الکمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 504، تہذیب التہذیب جلد 4 صفحہ 84 پہ، اور التاریخ الکبیر للبخاری جلد 3 صفحہ 510 میں اس کو، اور اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ جلد 9 صفحہ 99 پہ، طبقات ابن سعد جلد 9 صفحہ 82 پہ سعید بن المسیب علیہ رحمہ کے حالات زندگی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور عبد الرحمن بن حرملہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 حج کیے اور آپ دن کو روزہ رکھتے تھے اور شب بیدار تھے۔ تو دوستو جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے دنیا سے جانا بھی ہے، تو آپ کا آخری وقت آ گیا، اور آپ کے بارے میں آ رہا ہے کہ آپ کے ایک قول کے مطابق جو کبھی قول ہے کہ آپ کا وصال 94 ہجری میں ہوا، اور اسی طرح حیثم بن عدی اور ابن نمیر نے نقل کیا ہے کہ زمرہ کے مطابق 91 ہجری یا 92 ہجری، زمرہ کے مطابق 91 یا 92 ہجری آپ کا وصال ہے۔ اور یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا وصال 105 ہجری کو ہوا ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہی قول جو ہے یہی محدثین کے نزدیک راجح ہے اور یہی آپ کا سن وصال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو ہم نے بحث اس بات پر کی کہ اس میں جو یہ روایت کے اوپر جو موضوع ہونے کا الزام تھا، اس میں سعید بن ابی عروبہ 2 سعید تھے اور سعید بن المسیب۔ سعید بن المسیب کی ثقات تو بالکل واضح ہے، اور سعید بن عروبہ کے بارے میں بھی ہم نے ائمہ کے اقوال نقل کیے۔ تو اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت کوئی موضوع روایت نہیں ہے بلکہ یہ روایت صحیح روایت ہے۔ اور امام حاکم نے بھی فرمایا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت نہیں کیا۔ تو یہ ایک تھوڑی سی بات تھی، اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا البلاغ۔